بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو استصحاب کے بارے میں جو روایت تھی اس کی دلالت اور اس کا جو دلالت کا دائرہ ہے اس کے بارے میں تھی۔ کافی ساری گفتگو اس کے بارے میں تھی، اور صاحب کتاب کا یہ مدعا ہے کہ جو احکام تکلیفیہ کلیہ ہیں ان میں یہ روایت ان کے لیے یہ روایت قابل استدلال نہیں ہے، اور یہ روایت فقط وہاں کام آتی ہے جہاں شک فی الرافع ہو۔ اب اس کے علاوہ ایک دوسرا مورد ہے جس کو کہا جاتا ہے شک فی رافعیت الموجود۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ہم کہتے ہیں شک فی رافع، یعنی آیا رافع ہے یا نہیں ہے۔ یہ ایک مورد جس کی مثالیں پہلے بھی گزر چکی۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ اس نے وضو کیا ہوا ہے، اب اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا مجھ سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی ہے جو وضو کو باطل کرتی ہے، تو یعنی اس چیز کے سرزد ہونے میں انسان کو شک ہو کہ سرزد ہوا ہے یا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے شک فی الرافع۔ لیکن ایک جو یہاں بھی اشارہ ہے شک فی رافعیت الموجود، یعنی ایک چیز موجود ہے، یہ نہیں ہے کہ موجود ہے یا نہیں، بالکل یقین اور کنفرم ہے کہ ایک چیز موجود ہے، لیکن یہ جو موجود ہے آیا رافع ہے یا نہیں، اس میں شک ہے، تو اس کو کہتے ہیں فی رافعیت الموجود۔ تو لہذا فرق یہی ہوا کہ پہلی جو مثالیں تھی اس میں یہ شک ہوتا تھا کہ یہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یعنی اس کے وجود میں شک ہے۔ یہاں وجود میں شک نہیں ہے، موجود تو ہے لیکن رافع بھی ہے یا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں شک فی رافعیت الموجود۔ تو کہتے ہیں اگر اسی صورتحال ہو تو پھر وہاں استصحاب جاری ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں ابھی گفتگو ہے۔ مثال بھی اس کی یہاں دیتے ہیں۔ ثم ان کان الشک فی رافعیت الموجود فی الاحکام الوضعیۃ، کہتے ہیں احکام وضعیہ میں اگر شک جو ہو وہ رافعیت الموجود میں ہو، کیونکہ احکام وضعیہ میں جس طرح پہلے بھی گزرا اگر شک فی رافع ہو تو صاحب کتاب نے کہا تھا کہ استصحاب جاری ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ شک فی رافعیت الموجود ہو تو کیا ہوگا۔ اس میں کہتے ہیں کہ مختلف جو ہے وہ صورتیں بنتی ہیں۔ ایک دفعہ شک فی رافعیت الموجود میں شک کا سبب جو ہے وہ امور خارجیہ ہیں۔ فإن کان ذلک، یعنی یہ جو شک ہے للاشتباہ الخارجی، یعنی خارج میں انسان کو اشتباہ اور اس شک کا سبب امور خارجیہ ہیں، یعنی حکم کا پتہ ہے لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ چیز ہے کیا۔ مثلا یہاں جس طرح انہوں نے مثال دی، اب وہی میں مثال دیتا ہوں۔ مثل ما لو شک المکلف فی الخارج منہ انہ نوات او خارج او غائط۔ اب انسان مثلا جو ہے وہ رفع حاجت کے لیے گیا ہے، اس کے جسم سے ایک چیز نکلی ہے، یعنی جو چیز انسان سے خارج ہوئی ہے، انسان کو شک ہو کہ یہ جو چیز مجھ سے نکلی ہے یہ گٹھلی ہے، یعنی وہ اس طرح کے اس کو شک ہے کہ یہ نکلی جو ہے وہ گٹھلی ہے یا یہ پاخانہ ہے۔ تو اب اگر گٹھلی نکلی ہے تو پھر اس کا وضو باطل نہیں ہے، کیونکہ گٹھلی جو ہے وہ وضو کو باطل نہیں کرتی، یعنی یہ شخص وضو سے ہے، اب کوئی چیز اس کے جسم سے خارج نکلی ہے تو اس کو شک ہے کہ یہ اگر گٹھلی ہے تو یہ میرے وضو کو باطل نہیں کیا، اگر پاخانہ ہے تو میرا وضو باطل ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں شک فی رافعیت الموجود، یعنی ایک چیز نکلنے میں شک نہیں ہے،
پہلی جو مثال تھی اس میں یہ تھا کہ مجھ سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے یا نہیں، وہ شک فی الرافع ہوتا ہے. لیکن یہاں کنفرم ہے کہ ایک چیز نکلی ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ آیا گٹھلی ہے کہ میرا جو وضو ہے وہ باطل نہیں ہوا، یا یہ مثلا پاخانہ ہے جس کی وجہ سے وضو. تو کہتے ہیں اگر یہ ایسی صورت ہو تو کانا شک فی وجود رافع، یعنی درواقع یہ شک جو ہے وہ وجود رافع میں ہی ہے کہ آیا کوئی ایسی چیز جو میرے وضو کو باطل کر دے، اسی کے گارے گویا کہ شک، یعنی یہ شک فی رافعیت الموجود جو ہے اگر امور خارجیہ کی وجہ سے شک ہو رہا ہے تو کہتے ہیں یہ شک وہی شک فی وجود رافع ہے. فیجری فیہ استصحاب الطہارت، تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں بھی شک فی وجود رافع ہو تو وہاں استصحاب طہارت یہ شخص جاری کر سکتا ہے کہ مثلا میرا پہلے وضو تھا، اب گویا کہ ایک ایسی چیز جو ہے نکلی ہے جو وضو کو رف کر دے، اس کو ختم کر دے، تو استصحاب طہارت جاری کر سکتا ہے. یہ ایک بات. وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ مِنَ الْمُجْتَهِدِ لِأَجْلِ شُبْهَةٍ حُكْمِيَّةٍ، کہتے ہیں کہ یہ رافعیت الموجود میں جو شک ہوتا ہے، مثلا وہ اگر ایک شخص مجتہد ہے اور اس کو شک ہوا ہے، اور شک ہونے کا سبب جو ہے وہ شبہ حکمیہ ہے، یعنی اس کو حکم کا جو ہے وہ پتہ نہیں. مثلا جس کی مثال دیتے ہیں کہ خروج المزی من المتطہر لشک فی حکمہ. اب ایک چیز خارج ہوئی ہے انسان سے، مثلا کہتے ہیں کہ مزی، اب جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ ایک رطوبت ہے جو انسان سے خارج ہوتی ہے، اور معمولاً مزی اس رطوبت کو کہا جاتا ہے جو ہنسی مذاق کرنے سے یا اس طرح کی کوئی غلط پکچر دیکھنے سے یا ویڈیو دیکھنے سے ایک رطوبت انسان سے خارج ہوتی ہے. تو شک اس کو یہ ہے کہ آیا یہ منی کی طرح ہے، مثلا جس طرح منی نکلتی ہے تو غسل واجب ہوتا ہے یا طہارت چلی جاتی ہے. تو لشک فی حکم ہی، چونکہ اس کو حکم کا معلوم نہیں ہے، منی کا تو پتہ ہے لیکن مزی جو ہے ایک جو رطوبت نکلتی ہے اس کے بارے میں انسان، تو پس یہاں بھی شک فی رافعیت الموجود ہے، یعنی ایک چیز نکلی ہے لیکن آیا یہ رافع طہارت ہے یا نہیں، یہ ہمیں کیوں شک ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حکم کا پتہ نہیں. اول شبہۃ مفہومیۃ، یا شک فی رافعیت الموجود میں شبہ مفہومیہ ہوتا ہے، یعنی اس کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا. ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ مثلا نیند جو ہے وہ وضو کو یا طہارت کو باطل کر دیتی ہے، لیکن نیند کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اس میں مثلا ہمیں شک ہو، اس کو کہا جاتا ہے شبہ مفہومیہ. لے شبہۃ مفہومیہ کا شک فی مفہوم النوم، یعنی ایک شخص کو مثلا پنکی لگی ہے مثلا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس کو نیند کہا جائے گا؟ یہ تو پتہ ہے، حکم کا پتہ ہے کہ نیند اگر ہے تو طہارت جو ہے یا وضو جو ہے باطل ہو گیا، لیکن ایک دفعہ آدمی جھونکا کھاتا ہے یا ایک پنکی آ جاتی ہے تو آیا اس کو نوم کہا جائے گا؟ تو یہاں بھی شک فی رافعیت الموجود ہے، یعنی ایک پنکی آئی ہے لیکن آیا یہ جو ہے رافع طہارت ہے یا نہیں. تو یہ کیوں ہم شک کر رہے ہیں کہ اس لیے کہ نوم کی تعریف جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے مشخص نہیں ہے. اب آتے ہیں کہ ایسی جب صورتحال ہو تو صاحب کتاب فرماتے فالظاہر عدم جریان الاستصحاب فیہما. یہ جو دو صورتیں ذکر ہوئی ابھی کہ شک جو ہو وہ شبہ حکمیہ کی وجہ سے ہو یا شبہ مفہومیہ کی وجہ سے، اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو اس صورت میں صاحب کتاب فرماتے ہیں فالظاہر عدم جریان الاستصحاب فی، ان دونوں صورتوں میں پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ لأنہ شک فی الحکم الکلی، کیونکہ یہ شک جو ہو جائے گا وہ حکم کلی میں ہے، یعنی در واقع حکم میں شک کر رہے ہیں اور حکم بھی کلی ہے. الذی استظہرنا، اور ہم نے وہاں پر پہلے بھی جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ عدم جریان الاستصحاب فیہ
حکم کلی میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، بلکہ استصحاب جو ہوتا ہے وہ حکم وضعی جزئی میں ہوتا ہے۔ اور یہاں استصحاب تو جاری چلو نہیں ہوگا، لیکن اس کا کیا کریں، ان کو طہارت ہے ان کے لیے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں طہارت ہے، نعم حکم الطہارت السابقۃ باق۔ وہ شخص جو مثلا طاہر تھا، اس سے مزی نکلی تھی یا اس کو پنکی آئی تھی، تو اس کی طہارت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ باقٍ لم یزلہ حدث، کوئی ایسا حدث جو زائل کرنے والا ہو وہ جو ہے وہ حادث نہیں ہوا، یعنی لم یزلہ حدث ومزیل ثابتۃ حدثیتہ وازالتہ للطہارۃ شرعاً۔ کہتے ہیں اس لیے کہ جب تک یقین نہیں ہے آپ کو کہ کوئی ایسی چیز جو طہارت کو شرعی طور پر زائل کرتی ہو وہ حادث نہیں ہوئی، تب تک طہارت جو ہے اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لیکن یہ طہارت کا باقی ہونا استصحاب کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ذکر کرنے کے بعد اب آتے ہیں صاحب کتاب اسی روایت کی طرف، اور اسی مطلب کو اسی روایت سے بھی ثابت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ جو روایت تھی جس میں اس نے سوال کیا تھا کہ ایک شخص کو 1 یا 2 پنکی آتی ہیں تو کیا کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں اس لیے امام نے بھی وہاں پر نیند کے درجات پہلے ذکر کیے تھے کہ نیند کے درجات ہوتے ہیں، اور پھر جب اس نے دوسرا سوال کیا تھا وہ حکم وضعی کے بارے میں تھا، تو پھر امام نے استصحاب کی بات کی تھی۔ تو فرماتے وصحیحۃ زرارۃ المذکورۃ، کہتے ہیں زرارہ جو کہ راوی تھا اس کی جو روایت صحیحہ تھی جس کو شروع میں ذکر کیا تھا، کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ السُّؤَالُ فِيهَا، اسی روایت میں جو سوال تھا اولاً عن الخفقۃ والخفقتین، مثلا 1 پنکی یا 2 پنکی جو وہاں سوال تھا اس نے کیا تھا، ایک شخص کو آ جاتی اور وہ وضو میں ہے تو آیا کیا وضو کرے یا نہیں؟ تو للشک فی حکمہما لشبہۃ مفہومیۃ، تو 1 پنکی یا 2 پنکی سے جو شک تھا وہ شبہ مفہومیہ کی وجہ سے تھا، کیونکہ اس کو شخص کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1 یا 2 پنکی لگنے سے آیا اس کو نیند کہا جائے گا یا نہیں۔ تو کہتے ہیں امام نے بھی اسی سوال کے مطابق جواب دیا تھا کہ بھئی نیند کے مراحل ہوتے ہیں، ولیکن الجواب منہ علیہ السلام لم یکن اولا بجریان الاستصحاب، یعنی امام کا جو جواب تھا وہ پہلے مرحلے میں استصحاب کے جریان کی بات نہیں کی تھی امام نے، کیونکہ شبہ حکمیہ تھا، اور صاحب کتاب بھی اس بات کے قائل ہیں کہ شبہ حکمیہ میں استصحاب جاری نہیں ہوتا، اور اسی کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں امام نے بھی پہلے مرحلے میں جریان استصحاب کی بات نہیں کی تھی، بلکان الجواب و تفصیل حکم مراتب النوم، بلکہ امام کا جو جواب تھا وہ نیند کے مراتب کے حکم کی تفصیل بتائی تھی کہ بھئی کبھی جو ہے آنکھ سو جاتی ہے لیکن کان اور دل نہیں سوتا، تو یہ درواقع وہی نیند کے مراتب امام بتا رہے تھے اس کو کہ بھئی اگر یہ تینوں سو جائیں، نیند ان پر غالب ہو جائے تو پھر نیند جو ہے وہ وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ ایک یہ تھا۔ نعم السؤال الثانی، اس شخص نے جو زرارہ نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ اس کے سامنے یا اس کے ساتھ کوئی چیز حرکت کرتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، تو اس کے بارے میں اشارہ ہے کہ نعم السؤال الثانی کان عن حکم الشک فی انہ حصل منہ النوم او لا، یعنی وہ شک کے بارے میں حکم تھا کہ آیا ایک شخص متوجہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ اس کے نزدیک کوئی چیز حرکت کرتی ہے اس کو پتہ نہیں چلتا، تو آیا اس سے نیند حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے وہ گویا کہ وہ حکم وضعی کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ حصل منہ النوم، یعنی نوم اگر حاصل ہو جائے تو یعنی یہ وضو کو باطل کر دیتی ہے۔ تو اب کہتے ہیں فاجاب علیہ السلام بحکم جریان الاستصحاب فیہ، یعنی یہ درواقع جس طرح صاحب کتاب نے بھی اشارہ فرمایا تھا، یہ جو کہہ رہا ہے حصل منہ النوم، یعنی نوم یا نیند اس سے جو ہے وہ
صادق آتی ہے یا حاصل ہوتی ہے نہیں، یہ حکم وضعی ہے، اور شک بھی جو ہے وہ فی الرافع میں ہے، یعنی یہ نوم نے آ کر اس کے حکم کو رفع کر دیا ہے یا نہیں۔ تو کہتے ہیں یہاں امام نے جو کہا تھا لا ينقض الیقین بشک، وہی استصحاب کی بات کی تھی۔ تو بہرحال صاحب کتاب نے اپنی مدعا کو اسی روایت کے ذریعے بھی ثابت کیا ہے۔ فظاہر من ھذا، اب نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہوا کہ ان کثیرا من الاصولیین، یعنی بہت سارے اصولی جو ہیں، جعل الموارد التي ذکرنا، یعنی جو ہم نے موارد ذکر کیے ان کو انہوں نے قرار دیا ہے، اور ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ لزوم العمل فیہا بالدلیل سابق، ہم نے کہا تھا کہ ان موارد میں حکم باقی ہے استصحاب کی وجہ سے نہیں بلکہ دلیل سابق کی وجہ سے۔ تو دوسرے بزرگواروں نے جو اس کو کہا ہے کہ یہ جعل الموارد استصحاباً، استصحاب کا نام دیا ہے، ما انہ لیس من الاستصحاب فی شیء ظاہرا، جبکہ استصحاب ظاہری طور پر وہاں ہم نہیں کہہ سکتے۔ وَإِنْ أَبَوْا، اگر وہ انکار ہی کیوں نہیں، اگرچہ وہ انکار ہی کرتے ہیں، إِلَّا تَسْمِيَتَهُ بِذَلِكَ، مگر یہ کہ اس موارد کا وہ نام اگر یہ رکھ دیتے ہیں استصحاب ہے تو ہمیں کوئی اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن حکم اپنی جگہ پر جو ہے وہ وہاں جو ہے وہ لزوم عمل جو ہے وہ دلیل سابق کے ذریعے سے۔ اگر اسی صورت کا یہ نام استصحاب رکھ دیتے ہیں تو فلا مشاحت فی الاصطلاح، اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کوئی بھی نزاع جو ہے وہ نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ حَقِيقَتِهِ، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ استصحاب میری نظر میں نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ هذا كله فيما كان إذا كان دلیل الحکم السابق الذي يراد استصحابه لفظيا، کہتے یہ ساری گفتگو ہماری اس مورد میں تھی جب اس حکم سابق کی جس کو استصحاب کے ذریعے جس حکم کو ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کی دلیل جو ہے وہ دلیل لفظی ہو، جس طرح ہم جو ہے یہ سارے موارد پڑھ کے آئے ہیں تو وہاں جو ہے وہ دلیل حکم جو ہے وہ دلیل لفظی، جس طرح اطلاق کی بات ہوئی، عموم کی بات ہوئی، یا جو بھی موارد ذکر ہوئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دلیل جو ہے لفظی نہ ہو بلکہ لبی ہو، یعنی لفظ نہ ہو، اما اذا کان لبیا فلا مورد للشک حین، کہتے ہیں کہ دلیل لبی میں جو ہے وہ حالت اولیہ کے بعد شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، کیونکہ لبی سے مراد جو ہے مثلا دلیل عقل اگر ہم لیں لأن دلیل العقلی لا شبہۃ فی مقتضاہ، کہتے ہیں کہ دلیل عقلی جو ہے وہ اپنے مقتضا اور اثر میں کبھی بھی شک نہیں کرتی، کیونکہ عقل کبھی بھی موضوع میں شک نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے اگر موضوع ہے تو حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ مثلا موضوع ہو اور حکم میں شک کرے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ اس میں پھر مقتضا میں کوئی شبہ اور شک ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر شک ہو بھی صحیح تو گویا کہ موضوع میں شک ہے۔ فلو شک فرضاً فی بقاء الحکم، اگر شک کیا جائے کہ حکم باقی ہے یا نہیں تو اس شک کا مطلب یہ ہے کہ انا شکن فی نفس تکلیف، تو گویا کہ خود نفس تکلیف میں، یعنی یہ کہ ذمہ داری ہے یا نہیں، یعنی در واقع کیونکہ موضوع ہے یا نہیں تو گویا کہ شک جو ہوتا ہے وہ نفس تکلیف میں اور خود ذمہ داری میں ہے، ومجراہ البراءۃ، لہذا کہتے ہیں استصحاب کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جب نفس تکلیف میں آپ کو شک ہے تو وہاں اصالت براءت جاری ہوتی ہے، اور استصحاب جو ہے اس کے جاری ہونے کی یہاں کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں رہتی ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ پہلی جو روایت تھی اس کے بارے میں جو دلالت اور سند کے اعتبار سے گفتگو تھی یہاں پر صاحب کتاب نے مکمل کی، اور اس کا خلاصہ یہی ہوا کہ روایت میں سے جو ہے وہ استصحاب حکم وضعی جزئی میں، اور وہ بھی شک کے پھر رافع ہو تو صاحب کتاب کے نزدیک استصحاب جاری ہوگا، وگرنہ احکام کلیہ تکلیفیہ میں جو ہے وہ استصحاب حجت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ایک دوسری روایت آئے گی، اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔